ہوتی ہے اس میں لوگوں کا اس میں عمل داخل ہوتا ہے. سو اٹس پیپل پروسیس چینج کرنے پڑتے ہیں. پھر ٹیکنالوجی, یہ جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن ہم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے, اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ ہیومن انٹرونشن کو جتنا کم کیا جا سکے. اس میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, کلائنٹ سروس بھی بہتر ہوگی, کرپشن بھی اس میں کم ہوگی. اور سو اس لیے ڈیجیٹائزیشن والا جو انیشیٹو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ, آئی ڈونٹ تھنک اس میں کسی کو کوئی اس میں کوئی مذائقہ ہونا چاہیے کہ پروگریسو انکم ٹیکس جو ہے اس کو ہم جو زیادہ اہل ثروت لوگ ہیں ان کے اوپر یہ عائد کیا جائے. اسی طرح نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ, بیکاز دیکھیے یہ 2 یا 3% یا 4% سے یہ دس واز ناٹ دا وے ٹو گو. اور مقصد یہ جو کل ہم نے اس کی اناؤنسمنٹس کی ہیں اس کی ڈیٹیلز میں جا سکتے ہیں, چیئرمین APR یہاں بیٹھے ہیں, اور اس کو کئی جگہوں پہ ہم 45% پہ لے گئے ہیں تاکہ نان فائلرز 2, 3, 4, 5 دفعہ ضرور سوچیں. جیسے آپ نے بھی ابھی یہ ذکر کیا کہ صرف ہم ٹیکس ادا کر رہے ہیں, تو یہ ایک مقصد ہی یہ ہے. اور ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ یہ پہلا قدم ہے ٹو ریموو دس اختراع ان پاکستان کالڈ نان فائلرز. کیونکہ یہ بھی آپ میرے سے آپ سب اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا ملک اور ہوگا پاکستان کے علاوہ جس میں یہ نان فائلر کی ایک اختراع جو ہے وہ نکالی گئی. اور آخری چیز یہ ہے جو افراط زر کی وجہ سے کم آمدن والی طبقات کے لیے تحفظ. تو یہ وہ 5 پرنسپلز تھے جی جس کے بیسس پہ ہم نے یہ جو ہے یہ بجٹ پیش کیا ہے. اس کے علاوہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں اس میں انرجی سیکٹر پہ, SOEs پہ, پریویٹائزیشن پہ, یہ سب اس میں موجود تھیں. تو آئی تھنک میں تاکہ یہاں ڈائلاگ ہو سکے میں اس کو مختصر رکھوں گا تاکہ ہم جو ہے آپ کے سوالات کا جو جواب دے سکیں. جی آپ ماڈریٹ کر رہی ہیں جی, پلیز بتائیے. عمر حیات پلیز. عمر حیات نون نیوز سے. ایک تو سر یہ بتائیں اچھا جی, ایک تو یہ بتا دیجئے سر کہ پیٹرولیم لیوی 60 روپے تھی اور یہ بھی ہائیسٹ ہے, تو اس کو 20 روپیز انکریز کیا گیا. تو اس سے برڈن تو پڑے گا کیونکہ ڈیزل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن گڈس ٹرانسپورٹیشن میں استعمال ہوتا ہے, مہنگائی ہوگی, تو اس پہ کیوں نہیں سوچا گیا. اور دوسرا جو یہ سیلری سلیب ہے کیا اس کو ریوائز کیا جائے گا یا نہیں, یا اسی طرح رکھا جائے گا. جی تو جہاں تک PDL کا تعلق ہے, یہ جو 60 سے 80 روپے کی تجویز ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پہلے دن نہیں لگانے جا رہے. اگر جو اس میں اضافہ ہوگا تو وہ بتدریج اضافہ ہوگا ڈیورنگ دا نیکسٹ فسکل ایئر, اور اس پہ بھی ہم جو ساتھ ساتھ مانیٹر کریں گے جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں, اور اس کے مطابقت سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے تاکہ جیسے آپ نے ذکر کیا اس پہ جتنا اضافی بوجھ کم ہو سکے وہ ہم اس طریقے سے اس کو مانیٹر کریں گے. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو فیز ان کریں گے, اور دوسرا اس کو لنک ان کریں گے ود انٹرنیشنل آئل پرائسز. نمبر 2 جو آپ نے سیلری سلیبس کی بات کی, دیکھیے اس میں جو ایگزیمپشن والا کیٹیگری تھی اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اسی طرح جو ٹاپ سلیب ہے 35% والی وہ بھی اسی طرح برقرار ہے. ایز یو کمپیئر اٹ ود دا نان سیلریڈ کلاس, تو جس میں یہ سارے پروفیشنل کمیونٹی آتی ہے, اس کو تو ہم 45% پہ لے گئے ہیں. تو اس لیے ایز فار ایز وی کنسرن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو ہم نے اس وقت سلیبس میں رد و بدل ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو نمبر جو ہے یہ مجموعی طور پہ ایک بڑا نمبر نظر آتا ہے, لیکن اگر آپ انڈیویجول لیول پہ دیکھیں تو اس میں اتنا بڑا اس میں جو ہے برڈن وہ نہیں ہے. مدثر چودھری.
شکریہ سر. ایک تو ایف بی آر کے حوالے سے مسلسل بات ہوتی ہے. تاجر حضرات کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے جو افسران ہیں جنہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے آگے موٹیویشن دیتی ہے, وہ مختلف تاجروں کے پاس جس کے پاس جاتے ہیں بجائے ان کو موٹیویٹ کرنے کے ان کو ڈراتے ہیں کہ آپ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. اس کے حوالے سے کیا اقدامات ہیں؟ دوسرا, کچھ اقدامات کیے گئے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, بارڈر ٹرانزیکشن کے حوالے سے, اسمگلنگ کے حوالے سے, لیکن یہاں جو انلیگل اور کیش ٹرانزیکشن ہے اس کے حوالے سے کیا کریں گے کہ کیش ٹرانزیکشن کتنی کم ہونی چاہیے, کیونکہ سیلری پرسن یا جو ابھی بات ہو رہی ہے ان سب کی اکاؤنٹس میں پیسے آتے ہیں چیک کے ذریعے نکلواتے ہیں یا اے ٹی ایم کے ذریعے, ان کے تو سمجھ آتی ہے, لیکن مارکیٹ میں ابھی بھی آپ دیکھیں پراپرٹی لینے جاتے ہیں یا کچھ کاروبار کرنے جاتے ہیں تو کیش ٹرانزیکشن کا فلو جو ہے وہ ڈیجیٹل کی نسبت زیادہ ہے. اس کے حوالے سے کیا کرنے جائیں؟ جی دونوں بڑے آپ کے پرٹیننٹ کویشچنز ہیں جی. دیکھیے جہاں تک ریٹیلرز کا تعلق ہے, سب ہمارے جو بھائی بہن اس شعبے سے منسلک ہیں, ابھی آپ نے بات کی کہ جی صرف یہی کلاس رہ گئی ہے جو آپ کے پاس چھوڑی گئی ہے. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر ہم اس سمت میں نہیں بڑھیں گے تو کوئی بھی آ جائے اس کو یہی کرنا پڑے گا ٹو آسک مور فرام دا سیم. تو اس لیے میں بڑے مدبانہ طریقے سے جو ہمارے ریٹیلرز, ہول سیلرز بھائی بہن ہیں کہ ان کو نیٹ میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بوجھ بانٹا جائے, رائٹ, جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے ہم نے یہ جو رجسٹریشن شروع کی وہ ہم نے والنٹری بیسس پہ شروع کی اپریل میں, اور آپ ہی سب لوگوں نے اس کو سب سے بڑی ناکامی قرار دے دیا. اور ٹھیک کہا آپ نے کہ اپریل کے دوران جب ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو سیلف رجسٹر کریں, اور اب تو یہ بھی تھا کہ ایپ ہے, لمبے چوڑے آپ نے وہ کاغذات بھی نہیں بھرنے, کسی سے نہیں کرنے, آپ نے خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے اس میں رجسٹر کر دیجئے. 75 لوگ. تو یہ ہوتا ہے جب والنٹری بیسس ہو. پھر جب مئی میں اب ہمیں اس کو اس سائٹ پہ لے کے تو جانا ہے نا جی, تو ان 6 شہروں میں بالکل ایف بی آر کی جو ورک فورس ہے وہ موبلائز ہوئی, اور جیسے میں نے کل ذکر کیا تقریباً 31,000 ریٹیلرز, رفلی 31,000 ریٹیلرز رجسٹر ہو چکے ہیں جی. اور ہم یہ جو رجسٹریشن والی مہم ہے یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے, کیونکہ جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا. اور دیکھیے میں تو پہلے بھی بات کر چکا ہوں, اب دوبارہ بات یہ کروں گا کہ یہ ٹائم, یہ جو ٹیکس ہے یہ 2022 میں لگ جانا چاہیے تھا. اس وقت جتنے ریٹیلرز, ہول سیلرز ہیں ہم کو انہیں نیٹ میں لے آنا چاہیے تھا, تاکہ یہ جو اس وقت سوال جواب ہو رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا, یہ تو ہم جتنا ہم پروٹیکٹ کر سکتے تھے ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے. اگر یہ جو سیکٹرز ہیں جو اس وقت نیٹ میں نہیں ہیں یا جتنا ہونا چاہیے ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو دیکھیے ہمارے پاس اب چارہ کوئی نہیں ہے کہ ایکسیپٹ ٹو انشور کہ دس سیکٹر کمز انٹو دا نیٹ. تو یہ مجھے پہلے بھی کسی نے سوال پوچھا کہ جی ان پہ آپ نے ٹیکس نہیں لگایا, بالکل جولائی سے ان کے اطلاق ہوگا, اور اس کی جو اس وقت اسکیم ہے دیٹ از ورک ان پروگرس. یہ مفتاح صاحب نے تو اس وقت فکسڈ کی بات کی تھی بیک ان 2022, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اور آسان کیا جا سکے. سو دیٹس ون. دوسرا آپ کا سوال ہے جی جو کیش والی ہے, وہ بالکل آپ کی بات درست ہے, بیکاز یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں ود ڈیجیٹائزیشن اینڈ لنکڈ ہیں ود جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے. اب رفلی اس وقت 9 ٹریلین کا کیش ان سرکولیشن ہے, آپ اس کا حجم تو دیکھیں نا جو کیش ان سرکولیشن ہے. تو اسی لیے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی بھی اس میں پالیسی میجرز لیے گئے ہیں کہ ہم اس کو اس سائٹ پہ لے کر جائیں, اور جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا, فار ایگزامپل جو پی او ایس کا تھا اور وہ سلسلہ جو بیچ میں رک گیا, وی آر گوئنگ ٹو ری لانچ اٹ, وی آر گوئنگ ٹو گو گیٹ بیک ان ٹو اٹ, تاکہ یہ جو کیش کی ٹرانزیکشنز ہیں اس کو جتنا ختم کیا جائے اور اس کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لیا جائے. تو لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے, اور دیٹ از دا اونلی وے کہ ہم اس کو تھرو انفورسمنٹ اور کمپلائنس اس کو آگے لے کر چلیں. جی تنویر ہاشمی سر.
जी थैंक यू वेरी मच सर, मैं जंग ग्रुप से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने टैक्सेशन मेजर तो लिए बजट में, लेकिन जो मुल्क की यूथ है 60% यूथ है, और उसके लिए बजट के अंदर जो इंतहाई मायूस है, बहुत सारे यूथ जो है वो बाहर जाने की तरफ जा रहे हैं। वो मुल्क की इकानमी के साथ जो इकानमी की सूरत हाल है इससे बहुत ज़्यादा मायूस है। तो इसके लिए कोई स्कीम उनके रोज़गार और स्टार्टअप्स बिजनेसेस के लिए कोई स्कीम नहीं रखी गई। और आपने इकनॉमिक सर्वे के दौरान स्टेट बैंक की बहुत तारीफ की, नो डाउट उसने करेंसी स्टेबिलिटी और पॉलिसी रेट के हवाले से बड़े अच्छे स्टेप लिए, लेकिन स्टेट बैंक और बैंकों ने कोविड के दौरान जो स्कीम लोन स्कीम दी, SME सेक्टर को मुकम्मल निगलेक्ट किया गया और इशराफिया को अरबों रुपए के बिला सूद कर्जे दिए गए। आप बैंकिंग सेक्टर से हैं, आप बैंकिंग के हवाले से क्या रिफॉर्म्स लेकर आएंगे? आपने बजट के अंदर कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं की और यूथ के लिए आपने बिल्कुल नेगलेक्ट किया है बजट में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, आई थिंक मैं पहले आपकी वो यूथ वाली बात कर लेते हैं और उसके बाद जो SME की आपने बात की है। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा इस वक्त अपसाइड है इस मुल्क के लिए इज़ कि वी हैव द थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये ऐसी बात नहीं है कि नौकरियां उनको देनी है और या उनको नौकरियों की ज़रूरत है। ये बच्चे और बच्चियां अपने घर बैठ के ये जो है वो पैसे कमा रहे हैं। और उसमें अगर आप थोड़ा सा ग्रैनुलर जा सकते हैं या बाद में आपके साथ शेयर किया जा सकता है कि IT सेक्टर को हमने करंट साइड पे भी और एक्सपेंड और डेवलपमेंट साइड पे भी सबसे बड़ी और रिकॉर्ड एलोकेशन दी है। और उसका वजह ही ये है जी कि ये जो इनका इकोसिस्टम है उसमें इसमें फंड्स बनेंगे, इसमें इनको जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर किया जा सकेगा। क्योंकि सबसे बड़ी इनकी हम क्या खिदमत कर सकते हैं कि जो ब्रॉडबैंड है, जो वाईफाई है, जो और चीज़ें इनको चाहिए कि घर से बैठ के ये काम कर सकें। सो इसमें आप देखेंगे कि दे आर गोइंग टू बी इनेबल्ड इन अ वेरी वेरी बिग वे। बिकॉज देखिए मैं इसको ये तो आपने यूथ की बात की है, लेकिन उनकी अपसाइड आप देखिए ना, $3.5 बिलियन का इस वक्त IT की एक्सपोर्ट है। देयर इज नो रीजन कि ये 4.5 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए। दैट इज द बिगेस्ट अपसाइड। जहाँ तक आपने SME की बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि SME पे जिस किस्म की फाइनेंसिंग होनी चाहिए वो फाइनेंसिंग मुयस्सर नहीं रही है। और इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बैंकों की उस किस्म की एपेटाइट नहीं होती। बैंकों की एपेटाइट इसलिए नहीं होती कि यहाँ ऑडिटेड फाइनेंशियल्स नहीं होते। स्पेशली मैं अब बात करूँगा द S पार्ट ऑफ द SME, क्योंकि M पार्ट को तो फिर भी लोन्स मिल जाते हैं, फाइनेंसिंग हो जाती है। जो S पार्ट को फाइनेंसिंग है उसमें बैंकों को मेहनत करने की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड द कैश फ्लोज एंड द वैल्यू चेन। कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है या एक करियाने की दुकान है, उसको अगर 50,000 रुपया देना है, या लाख देना है, या 3 लाख रुपया देना है, तो पूरी समझने की ज़रूरत है कि इनका जो कारोबार पिछले 2 साल से 3 साल से जिन जिन लोगों के साथ चलता जा रहा है उनकी जो रिपेमेंट है वो टाइम पे है कि नहीं है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, शायद आपने कुछ अखबारों में भी शायद इसका जिक्र हुआ है, आपने ही रिपोर्ट किया है कि गवर्नर स्टेट बैंक के साथ मिल के पिछले 2 महीने में हमने पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के साथ मिल के 3-4 मीटिंग्स की हैं, जिसके बेसिस पे द बैंक्स हैव कम बैक विद वेरी स्पेसिफिक स्कीम्स 3 सेक्टर्स में कि एग्रीकल्चर की फाइनेंसिंग कैसे बढ़ानी है, IT बैक टू द सेम थिंग कि जो फ्रीलांसर्स हैं, जो यूथ हैं, उनकी हमने फाइनेंसिंग कैसे करनी है, एंड द थर्ड वन इज़ SME कि जो SME है उसमें हमने ये कैसे करनी है। और उसमें कुछ चीज़ें जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्चुअली एलोकेट कर दी हैं, क्योंकि उनको सब्सिडाइज लोन्स चाहिए, तो वो सब्सिडी की रकम इस बजट में मुख्तस की गई है, क्योंकि जहाँ रेट है और जिस रेट पे हमने इन सेक्टर्स को देना है उसकी सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। और दूसरा यह है कि चूंकि ये बैंकों को थोड़ा सा घबराते हैं, एपेटाइट कम है, काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा है, तो फर्स्ट लॉस की जो गारंटी है वो भी हमने कह दिया है स्टेट बैंक को कि हम इसको आगे लेके चलें। एंड द लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू मेंशन इज़ कि ये जो एग्जिम बैंक में एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम
अब शिफ्ट हो रही है फ्रॉम स्टेट बैंक टू एग्जिम बैंक, तो उसमें अब ठीक ठाक जो रकम है रीफाइनेंस की वो हमने अब मैंडेटरी कर दी है कि वो SME सेगमेंट को जाए एज वी गो फॉरवर्ड। शुक्रिया जी। यासिर नजर। अभी अगले कुछ सवाल जो हैं कोई इनसे भी पूछे ना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनको- सवालात इनको भी- जरा इनको भी मौका शॉर्ट एंड दें। क्रिस्प रखें तो ज्यादा टाइम हमें मिल जाएगा, तो ज्यादा लोगों के सवालात लिए जा सकेंगे। सर यासर नजर आज टीवी से जिस तरह बात कर रहे थे टैक्स के हवाले से, जी सर। आपने देखा डेवलपमेंट बजट जो आपने बढ़ा दिया, दूसरी तरफ आपने टैक्सेस बढ़ा, क्या ये बेहतर न होता डेवलपमेंट बजट पे थोड़ा, क्योंकि गुज़श्ता साल भी लैप्स हुआ कुछ बजट को, अब उसको कट लगा के यहाँ पे एडजस्ट। दूसरा ये कि जिस तरह बात करें महंगाई की, महंगाई का तो तूफान है ही है, कोई गरीब के लिए, क्योंकि आम बंदा है, हम समझ रहे थे कि शायद उनको रिलीफ मिल जाए, कोई 2 4 5 आइटम जिन पे रिलीफ मिला हो, कोई इस तरह की बता दें ताकि आम बंदे को भी जरूरत हो। जी, आई थिंक जहाँ तक मैं PSTP की बात करूँगा, देखिए उसमें हमारी तरजीह क्या थी। आपकी बात दुरुस्त है कि ईयर ऑन ईयर जो उसमें इंक्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारी कोशिश अब ये थी कि रादर है कि जो प्रोजेक्ट्स आर ऑलरेडी इन द वर्क्स उनको मुकम्मल किया जाए ना। इसमें जैसे मैंने कल भी जिक्र किया बजट स्पीच में कि 81% एलोकेशन उन प्रोजेक्ट्स को दी जा रही है जो ऑलरेडी पाया तकमील के करीब हैं। वी हैव टू टेक दीज थ्रू द फिनिशिंग लाइन, वरना वो अगर ये प्रोजेक्ट रुके रहेंगे और वेदर दे आर इन द वाटर और एनर्जी सेक्टर या दूसरे सेक्टर्स हैं, तो वो जो इम्पैक्ट आना था वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा और जो उसकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन है वो रुक जाती। इसी तरह जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ 19% उनको नए प्रोजेक्ट्स को एलोकेट किया गया है। उसमें दासू डैम है, देमदर बादशाह डैम है, या वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ऑलरेडी आपको इंटरनेशनल फंडिंग मिल चुकी थी या मिल चुकी है। ये वर्ल्ड बैंक की है, ADB की है, AIB की है, लेकिन उसके लिए हमें ये टेक्निकल चीज़ है, लेकिन ये PSTP में रुपी कवर रखना पड़ता है। जितना रुपी कवर हम देते हैं उसके मुताबिक से फिर उसका आगे एक्सपेंडिचर और डिस्बर्समेंट्स होती हैं। तो ये 2-3 तकनीकी चीज़ें हैं जी जिसमें हमें इसको आगे लेकर चलना है। आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? मैं रिलीफ के उन्होंने मुझे जी मैं इजाज़त है। देखिए, मैं सबसे पहले तो निहायती आजिज़ी से अपने सारे जो दोस्त यहाँ पे बैठे हैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोग भी हल्के की सियासत करते हैं। हमें आपकी तकलीफ़ और पिछले जो 2 सालों के अंदर जो महंगाई की वजह से एक आम आदमी को तकलीफ़ पहुँची है उसका बखूबी एहसास भी है। मगर मैं जो आपसे गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा था 1 साल पहले, ये पस मंज़र भी सबको अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। क्या आज थोड़ा बहुत इस्तेकाम या बेहतरी की तरफ हम बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? एक तो मेरा ये आपसे गुजारिश है। दूसरी बात ये कि कुछ माशी हकीकतें भी हैं। शायद शहबाज शरीफ साहब और 100 गुना की रिलीफ देना चाहते थे और हम शायद उस तरह से नहीं दे सके कि आपके पूरे मेयार के ऊपर उठ सकते, पर कुछ माशी हकीकतें भी हैं। क्योंकि वो चंद मुल्क जो IMF के पास बार बार कर्जा लेने के लिए जाते हैं उनमें पाकिस्तान से बढ़ के जो एक नाम है वो अर्जेंटीना का है। अब अर्जेंटीना के अंदर जब इस दफ़ा हुकूमत आई है, मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आप लोगों को सिर्फ पस मंज़र उसका तय कर रहा हूँ। वहाँ पे जो सदर मुंतखब हुआ है उसने जब इस्लाहात की बात की है तो उनमें से एक इस्लाहात ये है कि हम कोई चीज़ मुफ्त नहीं देंगे और जो जायज़ कीमत है उसके ऊपर देंगे, क्योंकि जब आप चीज़ मुफ्त देते हैं तो उससे आपका खसारा बढ़ता है, जो कि आपने पाकिस्तान की पिछली 70 साल की तारीख में देखा है। और जब खसारा बढ़ता है तो उसको भरने का तरीका एक तो ये है कि आप नोट छापें, जो हमने पाकिस्तान की तारीख में करके देख चुके हैं, और 25-25, 30-30% की महंगाई वो आपके सामने है। या दूसरा ये है कि आप कर्ज लेके अपनी अगली नस्लों के ऊपर ये बोझ डाल दें और उसके बाद वक्त निकाल लें, जो हमने वो भी करके देख लिया पाकिस्तान की शक्ल के अंदर। तो मेरी गुजारिश ये है कि सिर्फ माशी हकीकतें जो हैं उनको भी अपने सामने रखें ताकि हम मिल के एक दूसरे को मशवरे के साथ एक बेहतर रास्ता इख्तियार कर सकें। और मेरी नज़र के अंदर जो रास्ता शहबाज शरीफ साहब ने इख्तियार किया है, मुश्किल ज़रूर है, कठिन ज़रूर है,
فائنانس منسٹر صاحب نے جس کو بجٹ کے ڈاکیومنٹ میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, یقیناً اس کی وجہ سے فرق شعبوں کے اندر تکلیف آئی ہے, پر میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ کیا صورتحال ہو سکتی تھی اگر ہم اس رستے پہ نہ چلتے. ایک سیکنڈ کے لیے اس کے اوپر بھی نظر دوڑا لیجئے گا. میں اتنی صرف گزارش کرنا چاہ رہا تھا. تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو جس حد تک دیکھیں, اب آپ سارے دوستوں نے دونوں سائیڈوں کی بات کی کہ امیر ترین لوگ جو تھے تنخواہ دار, جو یہاں سے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے تھے کیونکہ ٹیکسیشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی, ان کا ریٹ تنخواہ نہیں, ان کا بوجھ نہیں, ان کا ریٹ 35% کے اوپر ہی رکھا گیا ہے تاکہ کم از کم ٹیلنٹ کی بلیڈنگ کو ہم روک لیں. دوسری سائیڈ کے اوپر 50,000 کی ایگزیمپشن موجود ہے, اور جو شخص پہلی سلیب کے اندر سب سے زیادہ اماؤنٹ کے اوپر جاتا ہے 1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے, جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے, اس کا جو بوجھ ہے مہینے کا وہ 1,000 یا 1,200 یا 1,500 روپے بڑھا ہے. مجھے اس چیز کا بھی اعتراض ہے کہ ہم اگر ہو سکتا تو اس کو بھی بچا لیتے, کیونکہ وہاں پہ لوگ مہنگائی کا سامنا زیادہ کر چکے ہوئے ہیں. پر یہ بھی تو بتا دیں نا کہ وہاں پہ اگر اس کو بچاتے تو کس کے اوپر ڈالتے, اور اس ساری چیز کا حساب آپ نے جا کے اپنے جو شراکت داری میں جو ادارے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, جو کہتے ہیں کہ آپ جن چیزوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں وہ 70 سال میں تو آپ نے کام نہیں کیا, تو آج ہم آپ کے اوپر کیوں یقین کر لیں؟ تو 70 سال میں فائنانس منسٹر صاحب نے یا شہباز شریف صاحب نے تو وہاں پہ نہیں پہنچایا نا. ٹھیک ہے, ہم سب کا کچھ کردار ہوگا, ہم سب نے کچھ نہ کچھ اس کے اندر اپنی رول ادا کیا ہوگا, پر اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ ریلیف جس کی تلاش کے اندر ہمیں شاید اپنے کمزور طبقوں کو دینا ہے, تو مجھے یہ بھی بتا دیں وہ کتنے فائنانس منسٹرز کی تقریر ہوئی ہے جس کے اندر اتنی دفعہ اصلاحات کا لفظ تقریر کے اندر آیا ہوا. تو اگر اصلاحات کا لفظ آیا ہے تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ جس طرح سے یہ نظام چلتا رہا اس طرح آگے نہیں چل سکتا. تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ کچھ وقت دیں, اس کو انفورسمنٹ کے ذریعے ایف بی آر کی کارکردگی کو کس طرح بہتر کر کے وائڈن کرنا ہے, اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح سے انحصار کرنا ہے. اس میں بڑے ایسے شعبے جو پہلے کوئی نہ کوئی اپنی ایک ناول اپنی کیریکٹر بتا کے ٹیکس نیٹ پہ اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے تھے, کس فائنانس منسٹر نے آج تک یہ ایفرٹ کی ہے کہ ان کو ڈائریکٹلی جا کے ان کو ٹیکل کرے اور ان کو کہے کہ ہم آپ کے لیے ہر قسم کی آسانیاں دیں گے کہ آپ منافع بخش انداز کے اندر کاروبار کریں پر آمدنی کے اوپر ٹیکس دیں. کس جگہ کے اوپر ریل اسٹیٹ کے اندر وہ جو 9,000 جو ٹریلین کا جو پیسہ ہے وہ کس شعبے کے اندر سب سے زیادہ پارکڈ ہے, کہاں جا کے ان کو کہا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن میں آئیں ورنہ نان فائلر بنیں گے تو آپ سے ریٹ بھی پیونیٹیو ہوں گے اور آپ سے ایف بی آر بعد میں انفورسمنٹ کے ذریعے پوچھے گا بھی, ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے پوچھے گا بھی. پر ایک وقت ہے جو آپ کو ایک مرحلہ ہے, ایک طریقہ کار ہے, ایک فیصلہ ہے جو آپ کو طے کرنا پڑے گا. میں اتنی گزارش کروں گا. اب آپ نے جو ریلیف کی بات کی, میں اس کو صرف اس سوال کو یہاں پہ اختتام کروں گا کہ بی آئی ایس پی کمزور ترین لوگ جو ہیں ان کو کس بجٹ کے اندر اس قسم کی سہولت, اس چیز کے باوجود کہ اسلام آباد کے اندر وہ آبادی کا شاید 1% لوگ بستے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اس قسم کی اماؤنٹ رکھی ہے, یہ بھی دیکھ لیں. اس کے علاوہ جو سبسڈیز کا بجٹ ہے سب سے بڑی اس کے اندر ایلوکیشن جو ہے وہ پاور سیکٹر کے لیے ہے. تو پاور سیکٹر کی جو سبسڈی ہے ضرور اس کے اندر گورننس کی بھی مسائل ہوں گے, پر بہت بڑا اس کے اندر حصہ وہ پروٹیکٹڈ کسٹمرز جو ہمارے کمزور ترین لوگ ہیں جن کو 200 یونٹ کے قریب بجلی ملتی ہے, ان کے لیے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے عمر نے بات کی کہ جی پرائیویٹ سیکٹروں میں تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی, بالکل اس کے اوپر آپ ان کے اوپر کوئی لاگو نہیں کر سکتے, پر منیمم ویج کے ذریعے جو فائنانس منسٹر صاحب نے 15% بڑھا کے انڈیکیٹ کر کے کم از کم اس چیز کو آغاز تو کیا ہے کہ لوگ اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں آئیں. تو اگر کوئی پی این جس کی پہلے 32,000 تنخواہ تھی اور اب 37,000 تنخواہ ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے جو اوپر اکاؤنٹنٹ ہے
اس کی 37,000 تنخواہ تو نہیں رہ سکتی نا, پورے کا پورا سکیل ایڈجسٹمنٹ ہوگا. پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے, آپ کی تکلیف کو تسلیم کرتے ہوئے, گزارش اتنی سی ہے کہ تھوڑا سا وقت ان ڈیجیٹائزیشن کی چیزوں کو, ان انفورسمنٹ کی چیزوں کو جو ہم نے سب نے پچھلے 70 سال میں نہیں کیا, کچھ وقت دیں. انشاءاللہ تعالی جب ہمارے پاس دکھانے کو کچھ ہوگا تو ہم آگے اگلے لوگوں سے آسانیاں بھی لے سکتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. انہوں نے بڑی مفصل طریقے سے بات کی ہے. میں صرف کہوں گا کہ جو ایڈیشنل ایلوکیشن دی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں, اس پہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا, بیکاز اس میں بھی خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے. نیکسٹ کوشچن جی. سہیل چودھری صاحب. جی سر. دس از سہیل چودھری, ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈیلی پاکستان. فائنانس منسٹر صاحب, میری 2 گزارشات ہیں. ایک تو جو ہے کسان جو ہے پہلے ہی بہت پریشر میں, جب سے اس کی جو ہے بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی, تو پہلے سے اضافی امپورٹ کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہے. تو جو انپوٹس پہ آپ نے ٹیکسز کیے ہیں, اس سے اس کی مزید پریشر اس پہ پڑے گا. نہیں, ہم نے تو انپٹس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا. ٹریکٹرز پہ لگایا ہے. دیکھیں ڈی اے پی جی بتا دیں آپ اس کو, ٹریکٹر کا بھی کیا اس میں اینڈ پروڈکٹ چینج ہوتی ہے, پرائس چینج ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ سارا, تاکہ جو ان پٹ کا مسئلہ چل رہا تھا وہ بتا. ڈی اے پی کا بھی بتا رہے. ڈی اے پی میں کوئی پہلے بھی 5% تھا, اب بھی 5% ہے. دیر از نو چینج, صرف اس کو ٹرانسپوز کیا ہے ایک شیڈیول سے دوسرے شیڈیول والی ٹیکنیکل وہ امینڈمنٹ ہے, اس میں ریٹ میں کوئی اضافہ نہیں. ٹریکٹر کا تو ہماری جو ٹریکٹر کی کمپنیز تھیں انہوں نے خود بھی ریکویسٹ کی تھی, کیونکہ کچھ ٹریکٹرز امپورٹ ہو رہے ہیں, کچھ ٹریکٹرز لوکل بن رہے ہیں. جو لوکل ٹریکٹرز بن رہے ہیں ان کے ان پٹس پہ سارے پہ 18% ٹیکس لگا ہوا ہے. تو جو امپورٹ ہو رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کے ان پٹ سے چونکہ ٹیکس نہیں ہے تو ان کی اس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے تھے. ابھی جو ان کو ایک تو 18% نہیں لگایا ٹریکٹرز پہ, 10% لگایا ہے, اور اس میں سے کوئی 7% کے قریب جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے وہ آلریڈی وہ ان پٹ سے دے رہے ہیں, جو کہ پہلے کاسٹ کا حصہ تھا, اب ان پہ ٹیکس لگا ہے تو وہ ایڈجسٹ ہوں گے. تو کل کوئی 2-3% ان پہ ٹیکس کا شاید اضافہ ہوگا یا 4%, پلس ان کو اچھا کمپیٹ کر سکیں گے جو امپورٹڈ ٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ. باقی سر جہاں تک فارمرز کا تعلق ہے اور ایگریکلچر کا تعلق ہے, جس چیز سے حکومت نکل جائے, جس چیز سے حکومت نکل جائے اتنا ہی بہتر ہے فار ایگریکلچر اینڈ دا فارمرز. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز کے, کیونکہ ٹھیک ہے ویٹ اسٹیپل ہے, کراپ ہے, اس کی اپنے سینسٹیوٹیز ہیں, لیکن رائس میں کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ مارکیٹ بیس ڈیمانڈ سپلائی چل رہی ہے, ایکسپورٹ ہو گئی, بمپر کراپ ہو گئی, کبھی نہ اس کی خبر آئی, نہ کبھی فارمر نے کمپلین کیا. تو ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہے سر. سہیل رانا پلیز, ایک سوال. ایکسکیوز, میں سہیل رانا واز کالڈ, اس کے بعد آپ کو ٹائم دیتے ہیں, اس کے بعد دیتے ہیں. ان حالات میں ایک اچھا بجٹ تو دیا ہے آپ نے, لیکن 12 اچھا اب دیکھیں یہ پریشر تو نہ ڈالے نا اس کو, اپنی عزادانہ ماحول میں جواب تو بات تو کرنے دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا بجٹ. رانا صاحب بات کریں, رانا صاحب بات کریں. عرض یہ ہے, تاڑی باز مارے اس ملک میں کھڑا نہیں ہوتا, 12,000 ارب کی لیکیجز ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ نمبر 1. اور 12,000 ارب کی, ناٹ ان کے پاس ایجنسی نے رپورٹ بھی دی ہوگی. آپ کے انتہائی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں بھوسال صاحب, کسان بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں. آپ نے پچھلی بریفنگ میں کہا تھا کہ پریویس پرائم منسٹر نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. انہوں نے کون سا کوئی ایک اچھا کام کیا ہے؟ کیا اگلی دفعہ کسان گندم نہ پیدا کریں, یہ اچھا کام کیا؟ جہاں تک آپ کا سوری جی, تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ میں نے بات ہی وہاں سے شروع کی تھی کہ یہ جو لیکیج ہے
اور لیکیج میں دیکھیں کئی سلسلے چل رہے ہیں، اور اس میں میں نے شاید اس دن بھی غالباً بات کی تھی کہ کچھ چیزیں تو بالکل ہمارے سامنے ہیں، کہ ٹریک اینڈ ٹریس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف دیٹ، کہ 3.5 سال پہلے اس کو رول آؤٹ کیا گیا تھا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ تمباکو سے شروع ہوگا، پھر شوگر میں جائے گا، پھر سیمنٹ میں جائے گا، پھر فرٹیلائزر میں جائے گا، اور پھر بتدریج ادر سیکٹرز میں جائے گا. لیکن کچھ بھی آپ سمجھ لیں کہ فنکشنالٹی میں ایشو تھا، ڈیزائن میں ایشو تھا، امپلیمنٹیشن میں ایشو تھا، کہ اگر آپ نے ایک سیمنٹ پلانٹ پہ 5-6 اس کی لائنیں ہیں، ایک پہ لگا کے آپ نے کہہ دیا کہ جی امپلیمنٹیشن ہو گئی، اس کی وجہ سے جو اپ سائڈ آنی چاہیے تھی ریونیو پہ وہ نہیں آئی. تو آپ کی بات درست ہے، میں ایک بڑی اسپیسیفک ایگزامپل دے رہا ہوں، ورنہ یہ 1.2 ٹریلین کا یا جو بھی نمبر ہے وہ بالکل 10,000 فیٹ کے پہ رہ جاتا ہے. اس قسم کے کئی ایگزامپلز ہیں. اسی طرح یہ جو پوس مشینوں پہ ہم شروع کیے تھے کہ ریٹیلرز میں جائیں گے، وہ بھی بیچ میں چیز رہ گئی. سو دے آر نمبر آف تھنگز. جس طرح اب سیلز ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس پہ جو ہے اس میں بہت بڑی لیکیج ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے پلگ کرنی ہیں، اور اس میں بار بار اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ جتنا ہم اس کو ڈیجیٹائز کرتے جائیں گے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو سیلز ٹیکس والا ہے یہ اب ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم اس کو اینڈ ٹو اینڈ پروسیس جو ہے اس کو ڈیجیٹائز کریں. اسی طرح جو اس وقت بھی ہمارے پاس مواقع موجود ہیں، یہ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اگلے 2 سالوں میں کرنے ہیں، 3 سالوں میں کرنے ہیں. یہ ڈیٹا آج ہمارے پاس موجود ہے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، یہ ڈیٹا موجود ہے کہ میرے پاس کتنی کاریں ہیں، میں کتنے بجلی کے بل دیتا ہوں، میں کتنے فورن ٹریول کرتا ہوں. سو میرا لائف سٹائل کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، اور میں ٹیکس کتنا دیتا ہوں. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو را ڈیٹا ہے یہ اٹھا کے ہم نے فیلڈ فارمیشنز کو نہیں بھیجنا، کیونکہ فیلڈ فارمیشن میں آپ بیٹھے ہیں، آپ ہو سکتا ہے بڑی اس کو ڈیلیجنٹلی فالو کریں. میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس کے ردی کے کوڑ میں ڈال دوں. تو یہ اب ہم نے کرنا ہے کہ اس ڈیٹا اینالیٹک کی ایک چھوٹی سی ٹیم بنانی ہے. یہی بچے اور بچیاں جن کی بات کی گئی ہے، ویری ٹیلنٹڈ ینگ مین اینڈ ویمن ہو آر اویلیبل، یہ ڈیٹا اینالیٹکس ٹیم بنے. یہی یہ ڈیٹا کو اس کی ویراسٹی چیک کرے، کیونکہ بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جو بات آتی ہے کہ ہم جا کے ہراسمنٹ کرتے ہیں اور چیزیں ہیں، ضروری ہے کہ جو مجھے اگر نوٹس آنا ہے تو اس کا ڈیٹا بالکل ٹھیک ہو، اور پھر سینٹرلی یہ نوٹس آئے مجھے. اس کے بعد ہم فیلڈ فارمیشن کو صرف کہیں کہ جا کر آپ ایگزیکیوشن کروائیں ان کے ساتھ. تو یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ کی جو بات ہے وہ بالکل درست ہے. ایک اس میں ایڈ کر دوں رانا صاحب، آن اے لائٹر نوٹ، کیونکہ کافی ماحول یہاں پہ ٹینس شروع میں ہو گیا تھا. گزارش یہ ہے کہ لیکیجز کو کس طرح سے پلگ کرنا ہے، اس کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب نے آپ کو بھرپور اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آج وزیر اعظم صاحب نے 2 گھنٹے وہ جو ڈیجیٹائزیشن کی پوری ایکسرسائز چل رہی ہے اس کو کس طرح سے امبیڈ کرنا ہے ان کے ادارے کے اندر، تاکہ ہیومن ڈسکریشن ختم ہو جائے، اور اینڈ ٹو اینڈ جب تک وہ پیسہ اکاؤنٹ میں نہیں آ جاتا اس کو پورا ویزیبل اور ٹریسیبل رکھا جائے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پر جو آپ نے شروع میں اچھے بجٹ کی بات کی، میں اس کے اوپر کہنا چاہ رہا تھا، نہیں میری عرض میں نے تو کہا لائٹر نوٹ پہ. بات یہ ہے کہ استحکام ایک سیکنڈ ایک سے میں بات 1 منٹ کر دوں. سر ثناء اللہ صاحب 1 منٹ دے دیں، اگر کہتے ہیں میں خاموش ہو جاتا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں. چلے سر میں نہیں، انہوں نے رانا صاحب وہ نہیں چاہتے میں جواب دوں. ٹھیک ہے رانا صاحب آپ کریں. جی غلام مرتضیٰ سر. ایک تو آپ نے ٹیکس کیا ہمیں سیلریڈ کلاس کو، اور لیکن سی جی ٹی آپ نے کوئی اس میں چینج نہیں کیا. اسٹاک مارکیٹ کا پیسہ تو وہاں پہ ہے، کیپٹل گین ٹیکس آپ وہاں پہ کچھ کرتے تو پتہ چلتا کہ جی آپ نے تو اپنی کلاس کو بھی ہاتھ لگایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی 10% کی بات کی ہے. چلے ہم تو اسٹوڈنٹ آف اکانومی ہے، سب لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ملک کو ٹھیک ہونا چاہیے، بٹ اس کے کچھ اوبلیگیشنز بھی ہوتی ہیں گورنمنٹ کی. ان اوبلیگیشنز میں کوئی پروجیکشن نظر نہیں آ رہی آپ کی، نہ ہیلتھ سیکٹر میں، نہ پینے کے پانی میں، نہ آپ کی کسی اور جگہ، کسی بھی جگہ میں کسی سیکٹر کو دیں گے. تو یہ نیگلیجنس نہیں ہے کہ آپ ایک طرف تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی 10% آپ کہنے ہم نے کرنا ہے، پیچھے ویلفیئر بھی کچھ چیز ہوتی ہے، کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہیں. انٹرنیشنل جو بجٹ بنتے ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں کے لیے سوائے ٹیکسیشن کے.
और सर EOBI की भी पेंशन बढ़ी है, जो मुलाजमीन है EOBI क्यों जी? पेंशनर्स क्यों जी? नहीं, वो बता रहे कि जी वो ऑटोनोमस इदारा है, तो वो अपना जो है उसको खुद उसके बारे में डिसीजन करेंगे। ये आप सीजीटी के दे रहे हैं कि मैं बता दूं? सीजीटी का जो उन्होंने हाँ बताएं। अच्छा, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं मुख्तसर रखें ताकि जी सवालात हम इनके जी ज़्यादा जी देर से- बिल्कुल ठीक है, जैसे दोस्तों की ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक करेंगे। सीजीटी के जो आपने बात की है ना सर, देखें जो बंदा शेयर खरीदता है ना, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेड इनकम है तो वो अपनी इनकम पे पहले टैक्स दे चुका हुआ है। एक अर्ज ये सुन लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आप सीजीटी के ऊपर जो पहले उसकी टाइम के साथ जो उसकी लिंकेज थी ना, उसको खत्म करके 15% कर दिया गया है, तो उसका भी जो रेवेन्यू इंपैक्ट आएगा वो भी देख लें। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अगर आपने वो ब्लैक आमदनी के थ्रू टैक्स से वो शेयर खरीदे हुए हैं और आप नॉन फाइलर हैं, तो उसका भी कितना रेट है वो भी आप देख लीजिएगा। तो गुजारिश ये है कि एफर्ट सारी चीजों के ऊपर हुई है ताकि हम जिस हद तक किसी एक तबके के ऊपर टैक्सेशन की इंसिडेंस घटा सकें वो कर सकें। तो ये बिल्कुल एफर्ट हुई है और ये तीनों चीजें आप चेक कर लीजिएगा बजट में। शकील अहमद साहब। Sir, this is Shakil Ahmed from Samaj. जी देखिए, टैक्स टू जीडीपी तो 10% पे तो नहीं हम रुक सकते, ये तो हमने और आगे जाना है। आपकी बात मुनासिब है और दुरुस्त है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमें हेल्थ, एजुकेशन, बाकी चीज़ें जो है उसको हमें सही तरीके पे ले जाने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि फिस्कल स्पेस जब तक नहीं होगी तो ये हमारा जो एलोकेशंस हैं वो सब ऑप्टिमल रहेंगी। लेकिन मैं बात सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे जैसे फिस्कल स्पेस अवेलेबल होती जाएगी हमें इन सेक्टर्स को और मजबूत करना है। सर, दिस इज शकील अहमद फ्रॉम समा टीवी। अच्छा, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि अच्छा बजट तो मैं नहीं कहूँगा, 1800 अरब रुपये के टैक्स है इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट मेजर्स। तो इस मुल्क की जो क्लास है, मिडिल क्लास, वो पहले ही श्रिंक थी और अब उसको दीवार से लगा दिया गया है, क्योंकि तनख्वाहदार तबका 325 अरब रुपये टैक्स दे रहा है मजमूई तौर पर। जो जमींदार हैं, जो जागीरदार हैं, वो 4 अरब दे रहे हैं और जो सनतकार हैं वो कोई 80-85 अरब रुपये दे रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतने ज़्यादा मेजर्स लिए हैं इन्फ्लेशनरी, तो पेट्रोल लेवी भी बढ़ी है, जीएसटी भी बढ़ा है और इसके अलावा तनख्वाह पे टैक्स भी लगाया है। तो जो 12% आपने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा है, इज दिस रियलिस्टिक? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या IMF को ऐसी कोई कमिटमेंट दी गई है कि नया जो बेल आउट पैकेज या नया प्रोग्राम साइन करने के बाद आप NFC पर नजरसानी करेंगे? और सूबों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सोशल सेफ्टी नेट में कंट्रीब्यूशन के अलावा कौन से ऐसे शोबे हैं जिन पे उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, इंक्लूडिंग जो आप कर्जों पे सूद अदा करते हैं, इसके अलावा डिफेंस है, डेवलपमेंट। काइंडली अपने सवालात को जरा मुख्तसर रखिए प्लीज। नहीं, ठीक है, आपकी मैं बात बिल्कुल समझ दोनों और, तरफ और बिल्कुल मुनासिब आपका सवाल है, क्योंकि देखें ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, जितने भी हमारे नेट रिसीट्स हैं डेट सर्विसिंग को कर लें तो जितनी अभी तक बातें हुई हैं वो कर्ज के बेसिस पे हुई हैं। उधार लेंगे तो इन चीज़ों को फंड करेंगे। अब ये सस्टेनेबल तो नहीं हो सकता ना ये पैकेज। तो इसी वजह से जो अभी आपने जिक्र किया है, देखिए ये सूबों के साथ हम मुशावरत कर रहे हैं और करेंगे, और इसमें देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। जो हमें करना था एट द फेडरल गवर्नमेंट लेवल के जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, हमें उन मिनिस्ट्रीज को बंद कर देना चाहिए था, उन शोबों को जम कर देना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। तो जो अब ये बात होती है कि जी एक्सपेंडिचर्स आपके कैसे कम होंगे और आपने एक्सपेंडिचर कम आपने किए हैं कि नहीं किए, तो इसमें एक 2-2.5 महीने के बाद क्योंकि इस पे काम काफ़ी हो चुका है और अभी बाकी होना है, तो प्राइम मिनिस्टर उसके बारे में जो है वो फैसला करेंगे और उसको हम इंशाल्लाह ये you'll hear the decisions around the ministries जो डिवॉल्व सब्जेक्ट में हैं। कुछ चीज़ों पे तो ऑलरेडी वो फैसला कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल PWD। और देखें ये PWD का जो है आप मेरे से बेहतर जानते हैं, इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ जो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट थी उसको हमने बचा लिया तो कोई बहुत बड़ा मार्का मार देंगे और बहुत बड़ा डेंट पड़ जाएगा एक्सपेंडिचर्स में। असल चीज़ वहीं आती है कि जो वो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे थे या मैनेज कर रहे थे उसमें जो लीकेजेस थी, असल कॉस्ट एक्सचेकर को उन चीज़ों की है।
اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ although میں اب گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, جتنی چیزوں میں سے ہم گورنمنٹ کو نکالتے جائیں یہ آپ کو فسکل سپیس دیتی جائے گی. میں نے صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے PWD کی, لیکن انشاءاللہ 2.5 مہینے میں آپ اس کا بڑا ڈیٹیل کریں گے. جہاں تک جی صوبوں کے ساتھ مشاورت کا تعلق ہے, ظاہری بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کس طرح ریونیو میجرز کو وہ بھی اس کو انسینٹیوائز کریں اور ایڈیشنل میجرز اس پہ لیں, اور کچھ جو ایکسپینڈیچر سائٹ ہے اس سائٹ پہ بھی جو ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں ان کو وہ تھوڑا سا اس کا برڈن شیئرنگ کریں, کیونکہ اگر برڈن شیئرنگ کریں گے تو جو ابھی بات کہی جا رہی ہے کہ جی ریلیف دیں یا ہمیں تھوڑا سا اور اس میں ہیلپ کریں, تو اتنی اسپیس ہمارے پاس اویلیبل ہوگی ایز وی گو فارورڈ. تھینک یو. ملک منظور سر. ملک منظور. جی ملک منظور دیکھ ہمارے جو نمبرز ہیں یہ ایون ہم نے IMF کے ساتھ بھی ڈسکس کیے ہیں, اور یہ نمبر ریئلسٹک ہوگا کیونکہ ابھی بھی دیکھیں پالیسی ریٹ جو ہے آپ کا وہ 2 کے اٹ ہیز کم ڈاؤن, لیکن ابھی بھی 20.5% ہے وچ از کنسیڈریبلی ہائی پالیسی ریٹ, اور اس پالیسی ریٹ کے ساتھ آف کورس جو ہے آپ کی ڈیمانڈ کمپریشن ہوگی اور انفلیشن کا نمبر اس کے آس پاس ہی رہے گا. ملک منظور خبر گروپ یہ بتائیے گا کہ اخباری انڈسٹری بڑی شدید قرآن سے دو چار ہے, لیکن یہ جو نیوز پرنٹ ہے اس پہ مزید آپ کے 10% جو GST ہے وہ آئی ہے. APNS جو سب سے بڑی اخباری تنظیم اور پاکستان پیپر سوسائٹی, انہوں نے کل اس پہ تحفظات کا ظاہر اس کو مسرت کیا, تو کیا گورنمنٹ اس پہ کوئی نظر ثانی کرے گی کہ جو نیوز پرنٹ اس پہ جو مزید ٹیکس لگائے گا اس کو وڈرا کرے گی تاکہ اس انڈسٹری کو بحران سے بچایا جا سکے؟ اور سیکنڈلی یہ بتائے گا کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر تو بڑے ڈٹرمنڈ ہے آپ کی بھی گورنمنٹ کے جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے لیے صرف 30 ارب رکھے گئے ہیں, تو کتنے اداروں کی پرائیویٹائزیشن کا پلان ہے اس فائنینشیل ایئر میں؟ اور آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ مل ہے PI ہے دیگر ادارے جو وائٹ ایلیفنٹ ہے, کیا گورنمنٹ یہ پولیٹیکل ول ہے کہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر سکے؟ کیونکہ کل پیپل پارٹی نے بڑا شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ آپ نے بجٹ کے معاملے میں پیپل پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا, تو وہ اتحادی جماعت ہے سب سے بڑی, تو اس کے ہوتے ہوئے کیا گورنمنٹ ان اداروں کو پرائیویٹائز کر سکے گی نہیں کر سکے گی؟ آخر اس میں آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ جی آئی تھنک پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور اب اس میں 2 ایسٹس تو آر آلریڈی ان پلے, اور اس میں دونوں پہ میں نے بجٹ سپیچ میں بڑی مفصل طریقے سے گفتگو کی کہ PIA کی نجکاری میں ہم اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں, اور جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ہے وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. دونوں ٹرانزیکشن انشاءاللہ اگست تک کمپلیٹ ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ہی جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ کنکرنٹلی لاہور اور کراچی کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن اور ان کا جو ڈیٹا رومز ہیں وہ ہم تیاری کرنی شروع کر دیں, تاکہ جیسے ہی اسلام آباد ختم ہوتا ہے تو یہ دونوں ایئرپورٹس جو ہیں اس کے اندر آ جائیں گے. اس کے علاوہ آئی تھنک آن دا پاور سائڈ آپ اویس لغاری صاحب کا ابھی اعلان سنیں گے سون کہ انہوں نے جو کارپوریٹ گورننس ہے تو جو ابھی لیجسلیشن ہو گئی ہے کہ جتنے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں پولیٹیکل اپوائنٹیز تھے یا گورنمنٹ نامینیز ہیں ان کو بے حد تک کافی حد تک ان کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے انڈیویجولس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ان بورڈز پہ لائے جا رہے ہیں, اور ان موسٹ آف دا کیسز اٹس گوئنگ ٹو بی دا پرائیویٹ سیکٹر پرسن ہو از گوئنگ ٹو بی دا چیئر پرسن. تو یہ پہلا قدم ہوگا موونگ دیز ٹورڈز دا پرائیویٹائزیشن پروسیس. اور باقی جی دیکھیں یہ تو وہ میں چونکہ خود کیبنٹ کمیٹی ہیڈ کرتا ہوں SOEs, تو پچھلے میں بھی جو 6-7 پروپوزلز آئے تھے کہیں ٹو سے کہ جی یہ اسٹریٹجک SOEs ہیں, سوائے ایک کے باقی ہم نے سب جو ہے ان کو ریموو کر دیا فرام اسٹریٹجک SOEs, which means they have now gone into the privatization list. تو اس لیے وی آر ویری ڈٹرمنڈ جی کہ اور سب اسٹیک ہولڈرز کو انکلوڈنگ آر الائڈ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ان سب کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں جی.
ये आपका नोट कर लिया है जी, इसमें नहीं अभी तो देखिए मैं उसमें जी ये देख लेते हैं। ये तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी के हिसाब से हमने जितनी भी एग्जाम्पशंस हैं उनको ग्रेजुअली फेस मैनर में इनको हमने रिमूव करना है। अभी देखें इस साल आपने पूरी लिस्ट देखी होगी जिसमें एग्जाम्पशन रिमूव हुई हैं, इसमें काफ़ी सेंसिटिव और क्रिटिकल चीज़ें भी हमारे ख्याल में हमें करनी पड़ी हैं। मिल्क है, वो है, तो न्यूज़ प्रिंट भी उसी में है, और ये सारी जानी है वो हम हॉरिजॉन्टल इक्विटी की बेसिस पे जितनी भी एग्जाम्पशंस अवेलेबल हैं वो आप खुद भी शायद इसको मानेंगे कि हर तबका और हर सेक्टर को वो टैक्स देना चाहिए, किसी कोई एग्जाम्पशन ये टैक्स लगा नहीं है, जो एग्जाम्पशन थी वो रिमूव की हैं। नहीं, ये फाइनेंस बिल तो हमारी वेब पे भी है और वो नहीं वेब पे मौजूद है फाइनेंस बिल, मैं चेक कर लेता हूँ वो। हाँ वो बिल्कुल मौजूद है, अगर किसी ने चेक किया है हमारी वेबसाइट के फाइनेंस बिल उस पर है कि नहीं। जी नहीं, मेरे से जिसने मांगा है मैंने खुद दिया है, वो खालिद साहब के पास है, अभी चेक कर लें आप। माशाल्लाह। चलें जी, ये अपलोड हो जाएगा प्लीज। इरशाद अंसारी साहब। सर इरशाद अंसारी मेरा नाम है, मैं एक्सप्रेस से हूँ। फाइनेंस बिल, आई एम सॉरी, फाइनेंस बिल जो मीडिया ग्रुप है फाइनेंस का उसमें शेयर्ड है ऑलरेडी। प्लीज इरशाद अंसारी साहब। इरशाद अंसारी प्लीज। एक तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है बजट के हवाले से, जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है इसकी जरा वजाहत कर दें कि ये बेसिक पे है, रनिंग बेसिक पे है, किस पे, और दूसरा ये बेसिक पे, और दूसरा ये कि इसका इतलाक जो है जो ऑटोनमस बॉडी हैं या नीम से पूछताछ इदारे हैं, कॉर्पोरेशन हैं, उनके एम्प्लॉइज पे भी होगा या सिर्फ उन पे होगा। और ये साथ साथ आपको ऑटोनमस बॉडीज ये हैं कि उनका आपको पता है अपने बोर्ड्स होते हैं, उसके हिसाब से वो फैसला करते हैं। बहुत सी ऑटोनमस बॉडीज जिनमें कि उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है गवर्नमेंट का पे स्ट्रक्चर, तो अगर उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है तो जनरल प्रैक्टिस ये है कि वो उसको इंक्रीज करते हैं। अगर उनके गवर्नमेंट पे स्केल से डिफरेंट पे स्केल्स हैं तो फिर वो अपने उस हिसाब से उसको अपनी पेस को एडजस्ट करते हैं। सो डिपेंड करता है कि कौन सी ऑटोनमस बॉडी जो है वो कौन सा पे स्केल जो है उसने आया दे आर फॉलोइंग द गवर्नमेंट नोटिफाइड पे स्केल्स और दे हैव देयर ओन पे स्केल्स। सो डिफरेंट है, आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल कि डिफरेंट पे स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट ऑटोनमस बॉडीज, वो इसी हिसाब से उसको लेके चलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि अब कोई मुकद्दस गाय नहीं रहेगा और हर एक को टैक्स पे कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। आपने भी और अली मलिक साहब ने भी जितने अभी क्वेश्चंस के जो जवाबात दिए हैं, सारा आपने उन्हीं पहले से कुर्बानी देने वाले लोगों से कुर्बानी मांगी है। इसमें कोई इशराफिया वो कोई मुकद्दस गाय नज़र नहीं आई। अगर है तो काइंडली हमें बता दें कि आपका मुकद्दस गाय से मुराद क्या थी, ये आम आवामी थी या कोई और थे। और सर जी एक और क्वेश्चन छोटा सा, क्योंकि कल भी उस दिन भी मौका नहीं मिला था, बताइए। वो ये सर कि कल चेयरमैन FBR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने जो रैशनल दिया, जो 3800 अरब रुपए हमने एडिशनल कलेक्ट करने हैं, उसमें कोई रैशनल हमें 2000 अरब का रैशनल नहीं मिला। उन्होंने बताया कि 1500 अरब हम नॉमिनल ग्रोथ से हासिल करेंगे, 250 अरब रुपए हम करेंगे इन्फोर्समेंट मेजर से। और साथ ही उन्होंने हमें ये बताया कि इंडिया भी दिया कि अगर हम वो ना कर सके तो शायद हमें कोई मेजर लेने पड़े कि क्या अभी से हम मिनी बजट की उम्मीद रखें, क्योंकि इन्होंने कहा कि 2000 अरब रुपये हम इकट्ठा करेंगे कि जो कोर्ट में जो 2.60 ट्रिलियन से अलग से जो केसेज हैं, जो CVT है और प्लस टैक्स का मामला है, उनसे बाद में कवर कर लेते हैं जी। तो ये थोड़ा सा एक तो इसको ना रैशनल बता दीजिए। अली साहब से एक क्वेश्चन है सर लास्ट। नहीं, ये सारे यही जवाब देंगे। अली साहब से क्वेश्चन ही होता सर जी। क्वेश्चन अली साहब आपसे मेरा ये है कि आपने पॉलिटिक्स की बात की कि आपने कहा कि हम पॉलिटिक्स हल्के की सियासत करते हैं और हमें लोगों का एहसास होता है वो। क्या आप समझते हैं कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी पॉलिटिक्स इतनी बांझ हो गई है कि एक अरसे से हमारी पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियन जो है कोई अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर इस कौम को नहीं दे सके? शौकत अजीज से चले जाएं या उसके दूसरे दौर में चले जाएं कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आता। इसाक डार साहब थे, वो भी टेक्नोक्रेट थे, वो बाहर बाद में पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गए।
انصاری صاحب میں نہایت ہی عاجزی سے گزارش کروں گا کہ ہم جو سبجیکٹ ایٹ ہینڈ ہے اس کے اوپر بات کریں تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگا. دیکھیں لوگ جو بھی پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آگے آتے ہیں نا, اور میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی نیت اور ان کے خلوص کو یہاں پہ بیٹھ کے کویسچن کریں. تو میں میری اب عرض تو سن لینا سر, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا دل کو وسیع کر کے مسائل کے اوپر بات کریں گے. اگر یہ جو ڈسکورس ہے اس کو انرچ کریں گے تو مسئلے حل ہوں گے. اگر ہم ذاتیات میں پھنسے رہیں گے تو کچھ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے, جو انشاءاللہ تعالیٰ پارٹیز کے اندر اپنے لوگوں کو سینٹ کے ذریعے نیشنل اسمبلی کے لیے اچھے لوگوں کو آگے لانا چاہیے, انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور آپ کا پیغام قیادت تک پہنچائیں گے اور اس کے اوپر کام کروائیں گے. اب جو آپ نے مقدس گائے کی بات کی, دیکھیں مقدس گائے کون سی ہوتی ہے؟ مقدس گائے وہ ہوتی ہے جو کوئی نہ کوئی اسنا یا کوئی نہ کوئی آپ کے سسٹم سے باہر نکل کے اپنی آمدنی جنریٹ کر رہی ہو اور اس کے اوپر ٹیکس نہ دے رہی ہو. تو یہ بھی فیصلہ میں آج کے اخباروں پہ, اور آپ کے جو یہاں پہ کولیگز آس پاس بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر اور نان فائلرز کے اندر جس قسم کے یہاں پہ اقدام لیے گئے ہیں وہ کبھی پہلے کسی کے ساتھ ہوئے ہیں؟ تو کیرٹ اینڈ سٹک کے ساتھ اگر آپ ان کو فارمل اکانومی میں لا رہے ہیں تو اس میں مقدس گائے نہیں آتی ہیں آپ کے خیال سے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ جی انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر ٹیکسیشن کا بوجھ اتنا زیادہ نہیں ہے. انڈسٹریل سیکٹر, مینوفیکچرنگ سیکٹر جو 12% 13% آف جی ڈی پی کا, میں انڈسٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر وہ 50-60% ٹیکس دیتا ہے تو مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کریں. اگر اس کے اندر کوئی ایک طبقہ تھا جو اپنا کیپچر کر کے بیٹھا ہوا تھا تو آج اس کو اس کی آمدنی کے اوپر ٹیکس میں لانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نہیں کی گئی, وہ بھی میں آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں. اور جہاں تک آپ نے استثناء کی بات کر رہے ہیں اگر ایگریکلچر سیکٹر کی, تو اس کے لیے سر میں تو پاکستان کے آئین کا پابند ہوں, میں تو اس کے مطابق جو ذمہ داری ہیں ان کو ہی آگے لے کے چل سکتا ہوں اور ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ فائنانس منسٹر صاحب کی قیادت میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں. باقی آپ وہ طاقت ایف بی آر کو ضرور دیں ایگریکلچر کی, تاکہ ہر آمدنی کے اندر جو فرق ٹریٹمنٹ ہے ہم ان سب کو ڈاکیومنٹ کر سکیں. تو میں آپ کے ساتھ اس میں اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے اور اپنی آواز لگانے کے لیے تیار ہوں. باقی جو ایف بی آر چیئرمین صاحب نے جو آپ کو نمبرز دیے مجھے سمجھ کوئی نہیں آیا آپ کیا پوچھ رہے ہو, وہ ذرا مجھے بھی سمجھا دیں اور ان کو بھی بتا دیں انصاری صاحب کو کیا کہہ رہے تھے. جی میں نے یہ کہا تھا کہ 3800 ہمارا جو ہے اس میں سے 1761 ہماری پالیسی انٹرونشن ہے. باقی جو 2000 ہے اس میں سے کوئی 1500 to 1600 جو ہے وہ آٹونومس گروتھ ہے جو کہ جی ڈی پی اور انفلیشن سے ہے. باقی جو کوئی 300-400 کا فرق ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کورٹ کے روٹین کے کیسز کی بات نہیں کی تھی. وہ جو پچھلے سال پالیسی انٹرونشن لیے گئے تھے, سپر ٹیکس ہے, 7E ہے, سی بی ٹی وغیرہ ہیں, وہ جو کورٹ میں کیسز ہیں وہ ہم وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ ہمارے حق میں ہو جائیں گے اور وہ نمبر جو شارٹ فال تھا وہ اس سے پورا ہوگا. صالح ظفر صاحب پلیز. جی ٹیکس لگا ہوا ہے وہاں پہ, بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آپ سے جب اکنامک سروے کی بھی بات ہوئی تھی نا تو اس میں ایک یہ بات کی تھی کہ صوبوں کی جو ریسورس موبلائزیشن ہے ان کی آمدنیوں کے مطابق نہیں ہے. میں یہاں پہ کسی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں, تو اس کا یہ مطلب سب کو مشورہ دینا تھا اور ان سے گزارش کرنا تھا کہ تھوڑی سی ریسورس موبلائزیشن کریں تاکہ جس فسکل پیکٹ کی یہ بات کریں نیشنل کہ وفاقی حکومت کے اوپر بوجھ اور اس کے اندر جو قرضوں کے اور خساروں کا جو یہاں پہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے ہم مل کے اس کے اوپر قابو پا سکیں. تو آپ کا مشورہ ایک دفعہ پھر آ گیا, میں ان تک پہنچا دوں گا, پر میں وہ کل بات کر چکا ہوا تھا. میں آپ سب سے گزارش کروں گی ذرا سوالات کو مختصر رکھیں تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے. صالح صاحب. Young group, the largest group of the country, media group. میں منسٹر صاحب یہ لے مین کوشچن ہے کہ کیا آئی ایم ایف کی جو شرطیں ہیں وہ کل کے جو آپ کے بہت شاندار بجٹ ہے اسے پوری ہو گئی ہیں یا مزید یا مزید بھی کوئی آفت نازل ہوگی؟ اور اسٹیٹ منسٹر جو آپ کو خراج تحسین پیش کر چکے ہیں اور پرائم منسٹر کو بھی کر چکے ہیں, ان سے چھوٹا سا سیاسی سوال کیا ہے کہ کیا یہ کولیشن گورنمنٹ کے تمام پارٹنر اس بجٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ اس میں خاص طور پر میں پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا پیپلز پارٹی کی سپورٹ اس کو ہے؟ تھینک یو ویری مچ. جی تو
تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ IMF کا جیسے آپ کو علم ہے کہ وہ مشن یہاں سے ہو کر گیا ہے, اس کے بعد ساری ورچوئل ڈسکشن ان کے ساتھ چل رہی ہے. اس بجٹ کے سلسلے میں بھی جو کچھ سبمیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ اس وقت بات چیت میں یہ شامل ہیں, اور میں صرف اس وقت یہ کہوں گا کہ مثبت پیش رفت ہے, اور ابھی کوئی فائنل بات ہم کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ جب تک کوئی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو نہ جائے تو تب تک میں کوئی فائنلٹی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا, ادر دین دا فیکٹ کہ ابھی تک جو ہماری بات ہوئی ہے وہ مناسب سمت میں جا رہی ہے. دوسری یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ساری الائڈ پارٹیز کے ساتھ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, دیکھیں جی ہم نے سب کو یہ بجٹ کی اور جتنے بھی ہم یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں ہم نے ان کو پریزنٹیشنز دی ہیں, ان کو آن بورڈ لیا ہے, اور کل آپ نے ان کی ریپرزنٹیشن دیکھی بھی ہے ان دا پارلیمنٹ وین دا بجٹ واز بینگ پریزنٹڈ. اشرف ملکم صاحب. دو سوال چھوٹے چھوٹے تھے. IMF سے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں, کیا ہم ایکسپیکٹ کریں 30 جون سے پہلے 30 جون سے پہلے IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام فائنل ہو جائے گا؟ اور ساتھ ہی ایک 1% GST انکریز ہونے کی بات ہو رہی تھی, IMF کے سب سے اہم مطالبہ یہی ہے, کیا اس پہ ہمارے مذاکرات کنکلوڈ ہو گئے ہیں یا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ فائنانس میں فردر امینڈمنٹس آئیں گی پارلیمنٹ سے فائنانس بل پاس ہونے سے پہلے سر؟ دوسرا سر ہمارا انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے. ہماری منسٹرز کی پریس کانفرنس کے مطابق ہماری جس وقت پروڈکشن کیپیسٹی ہے 44,000 میگا واٹ ہے, جبکہ ہماری کبھی بھی ریکوائرمنٹ پیک سیزن میں 27,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. جس پالیسی کے تحت ہم نے 44,000 میگا واٹ کیپیسٹی جنریٹ کی وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم نہ اس کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں, نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, نہ اس کا کوئی اور حل ہے, اس پالیسی پہ آپ کا کامنٹ چاہیے. جی ایک سر لائٹر نوٹ اجازت نہیں ہے, وہ اجازت نہیں ہے ثناء اللہ صاحب کی اجازت نہیں ہے. بینکر فائنانس منسٹر رہے سر, 2 نام بینکر تھے, سب کے سب ادھر ڈوب گئے, ادھر نکلے, دبئی نکلے. صحیح ہے جی, اس پہ آخری پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن اچھا ٹھیک ہے. تو پہلی 2 چیزیں جو ہیں وہ میں کروں گا. دوسرا کیونکہ علی پرویز صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور بھی ہیں تو وہ اس کا آپ کو جواب دیں گے. دیکھیے IMF کے ساتھ ہماری جو ڈسکشن اس وقت چل رہی ہیں, ہم پر امید ہیں کہ جولائی میں انشاءاللہ ہم ایم کر رہے ہیں ٹو موو ٹورڈز اے اسٹاف لیول اگریمنٹ. دوسرا جہاں تک آپ نے کہا کہ 18 سے 19 اس قسم کی کوئی تجویز اس وقت انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. پاور پہ آپ بتا دیجیے. سر میں جی بالکل, آپ نے ملکم صاحب بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے پاس اس وقت اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ اگر وہ اکنامک ریزنز کی وجہ سے یا ہم ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں, اور وہ ایک پورا مینجمنٹ کے لیے آپٹیمائزیشن کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم چلا رہے ہیں. اب آپ نے کہا کہ جی اتنی کیپیسٹی کیوں لگائی گئی, تو دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں اس چیز میں جائے بغیر کہ وہ کیپیسٹی کے پیچھے کیا اور کون سے فیول اور کیا طریقہ کار ہیں, دیکھیں ایک اس میں بہت بڑا بنیادی نقطہ جو بنیادی اس کے اوپر جو ایک فنڈامنٹل چیز ہوتی ہے وہ آپ ڈیمانڈ کی اپنی جو معیشت کی گروتھ کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب اس کے اندر بہت سے ایگزوجنس فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پاکستان کا جو موسم ہے اس میں حالانکہ ابھی جون کے اندر ہائیڈل کیپیسٹی موجود ہے, جنرلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی کیپیسٹی جو ہائیڈل کی ہے وہ جولائی میں جا کے آنا شروع ہوتی ہے. تو آپ جون میں جو اپنی ڈیمانڈ گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تھوڑا سا ہیڈ روم کریٹ کر کے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسی پلاننگ کرتے ہیں. پھر اس دفعہ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں رینیویبلز کے اندر آف گریڈ آن گریڈ دونوں جگہ بہت پریلیفریشن ہوئی ہے, جس کی وجہ سے آپ کا شاید گریڈ کے اوپر اس قسم کا لوڈ نہیں ہے. چوتھی بات, آپ کی پرائسنگ کے اندر بھی شاید ایسے سگنلز ہیں جس کے اندر آپ جو اپنے انڈسٹریز ہیں اور باقی کے لوگ ہیں ان کو شاید آف گریڈ ان کو سلوشنز کی طرف ان کو پش کر رہے ہیں.
تو اس کو آپ ان آئسولیشن نہ دیکھیں ملکم صاحب, اور آپ ماشاءاللہ معیشت کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو پہلے ہی معلوم ہے. تو گزارش یہ ہے, بالکل ٹھیک, گزارش یہ, تو آپ میرا امتحان کر رہے تھے تو امید ہے میں آپ کے امتحان میں پورا اترا ہوں, بٹ گزارش یہ ہے کہ انرجی سیکٹر کے اندر, اور پھر اس کے بعد ایک اور ڈائمینشن پیٹرولیم کے اندر جو آپ کے خسارے ہیں, اور جو آپ کے نیچرل گیس کی جو وہاں پہ ڈپلیشن ہو رہی ہے, اس کو آپ نے اکانومی کو کس طرح سے جو توانائی کے شعبے کو کنورجنس کروانی ہے, اس کو ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. پر اس چیز سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, اور کیبنٹ بھی اتفاق کرتی ہے کہ توانائی کے شعبے کو ٹھیک کرنے کے لیے سرجری درکار ہے, اور اس میں اصلاحات درکار ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھرپور کام اویس لغاری صاحب کی قیادت میں اور اس کابینہ کی قیادت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اسی سال, آپ اسی مہینوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. بہت شکریہ. آخری 3 سوال ہوں گے, شہباز رانا, پھر مہتاب حیدر صاحب, دین مے بی ثناء اللہ. لیٹس سی جتنا شارٹ کوشچن ہوگا جلدی آنسر آ جائے گا. آ رہی آپ کی باری. آ رہی باز صاحب سوال کیجیے. وہ ثناء اللہ صاحب کے فارمولے پہ چل کے اگر ایک ایک سوال کر لیں آپ تو 5 ہم کر لیتے ہیں سوال جی اس کے اوپر. دل کہہ رہا تھا جو بجٹ ہے, لیکن سر 2 مختصر کوشچن ہے وزیر خزانہ صاحب آپ سے. سوال سن لیں. فائنانس منسٹر صاحب, کیا آپ 2 ٹوک اس بات کی یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ جتنی آپ نے میسو ٹیکسز لگا دی ہیں اس کے بعد کوئی نیا منی بجٹ 30 جون 2025 سے پہلے نہیں آئے گا؟ 2 ٹوک یقین دہانی کریں گے. سیکنڈلی, پہلی تو میں آپ کو, چونکہ آپ خود ہی ڈیسیجن کر چکے ہوئے ہیں تو آپ کو یقین دہانی کرانے کی کیا ضرورت ہے, اس لیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جی آپ کا جواب نہ دیں, وہ آپ کا رائٹ ہے. بس آپ پوچھیں. دوسرا سر, آپ نے فرمایا کہ جس ملک کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9.5% 10% ہو, اس کو یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. میرا آپ سے سوال ہے کہ جس ملک کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 9.5% ہو, اس ملک کے وزیر خزانہ کو کیا 75 ارب روپے کا ایک پارلیمنٹرین اسکیم کا بجٹ دینا چاہیے؟ وہ 75 ارب روپیہ جو آپ نے دودھ کے اوپر 50 روپے فی لیٹر لگا کے اضافی لگایا, یا وہ والا لے لیں, یا وہ 75 ارب روپیہ جو ہم سیلری کلاس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا کے لگایا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. جس دودھ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کون خریدتا ہے؟ ٹھیک ہے, سو مڈل ٹو اپر کلاس جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ خریدتے ہیں, تو اس لیے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اس کو کہنا. باقی جو ہے جو اسکیمز ہیں, میں نے جیسے ذکر کیا, موسٹ آف دیز اسکیمز جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز جس کے لیے مختص کیے گئے ہیں, یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو ڈفرینٹ اسٹیجز آف کمپلیشن پہ ہیں. ہمیں اگر ان کو انہی اسٹیجز میں ہم چھوڑ دیں تو جو باقی اس میں لگ چکا ہے وہ تو سنک کاسٹ ہو جائے گی, جو اس کا امپیکٹ آنا ہے وہ نہیں آ سکے گا. تو اس وجہ سے ہمیں یہ جو ہے اسکیموں پہ اس کی ایلوکیشن دینی پڑی. تھینک یو جی. مہتاب حیدر صاحب. سر 2 کلیریفیکیشنز ہیں. آپ کی بجٹ اسپیچ میں آپ نے کہا کہ پرائمری سرپلس 1% آف جی ڈی پی ہوگا, اور بجٹ کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں 2% آف جی ڈی پی کی بات کی گئی. ایک تو اس کو کلیریفائی کر دیں, ایڈجسٹر کے بارے میں بات ہوئی ہے, وہ ذرا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دوسرا سر, مونیٹائزیشن جو ہے, کیا مونیٹائزیشن آف کارز کا آپ نے بڑھا دی ہے؟ پروپوزل تھی اس پہ کیا ہوا ہے؟ اور تیسرا سر, یہ بھی ایکسپلینیشن کے طور پہ آپ ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں سر, جب تک ٹیکس لاز کے اندر لیکوناز ہے تو ڈیجیٹائزیشن کیسے؟ آپ مثلاً میں اگر آپ کہتے ہیں, میں مثال دے دیتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ریمیٹنسز کو ٹیکس کریں یا ایگریکلچر کو ٹیکس کریں, لیکن کیپچر تو کریں نا کسی طریقے سے. آپ مجھ سے آ کے پوچھیں کہ تم نے یہ چیز کہاں سے لی ہے, تو میں آپ کو ایگریکلچر انکم کا بہانہ کر سکتا ہوں, ریمیٹنسز کا بہانہ کر سکتا ہوں. تو یہ ڈیجیٹائزیشن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک یہ لیکوناز موجود ہیں. ٹھیک, تھینک یو مہتاب صاحب. یہ پرائمری سرپلس میں میں فائنانس سیکٹری کو کہوں گا جی یہ ایکسپلین اس میں ہماری جو جس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا 1% سے اوپر جو پرائمری بیلنس جو بھی ہوگا, we will utilize that to pay off our interest payments. So یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اسی وجہ سے یہ آپ کو
جو فرق نظر آیا ہوگا کہ بجٹ سپیچ میں اور جو بجٹ بکس میں، اس میں ہم نے ایکچوئل جو ہمارا پرائمری بیلنس بنتا ہے اس کو ہم نے کیپچر کیا ہے. دوسرا آپ نے مونیٹائزیشن کی بات کی، مونیٹائزیشن کا کوئی انکریز نہیں ہے، کوئی ایسا پروپوزل نہیں ہے. اور تیسری بات جو آپ نے کی امیتابھ صاحب، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں یہ ٹیکس لاز میں کچھ ٹیوانا صاحب ہم نے اس دفعہ ٹیکس لاز میں کچھ چینج لا بھی رہے ہیں، رائٹ، جو کچھ چیزوں کو جو نان فائلرز کے لیے فار ایگزامپل، تو کچھ چیزوں کو تو ہم لیجسلیٹو ایجنڈا میں لے کر جا رہے ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ جو مہتاب صاحب نے ذکر کیا ہے آئی تھنک اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ثناء اللہ صاحب، ثناء اللہ دی لاسٹ ٹائم. اچھا میرا ایک امپلائی ہے، کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ، نہ اس کے پاس گاڑی ہے، نہ سائیکل ہے، نہ گھر ہے. اس کی سم بلاک کر دی کہ اب فائلر نہیں ہے. اب دوسری طرف مجھے یہ بتائیں، چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہیں، دبئی لیکس آتا ہے، سینکڑوں پاکستانیوں کی پراپرٹیز آتی ہے. کسی میں جرت ہوئی ہے کسی سے پوچھ لے، کسی جرنیل سے، کسی پارلیمنٹیرین سے، محسن نقوی سے، کہ بھائی آپ نے یہ کہاں سے پراپرٹی لی. ایک 45,000 والے کی سم بلاک کر دی ہے جس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے. اور آپ جن کی اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی ہیں ان سے کسی نے آج تک پوچھا ہے، بلکہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایف بی آر کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ اس طرف دیکھنا نہیں ہے. دوسرا سر، لوگ دیکھتے ہیں آپ کے ایکشنز کو، جو پولیٹیکل کلاس ہے، حکمران ہے. آپ نے 5,000 یونٹ بجلی فری دی ہوئی ہے بی بی آئی پیز کو، 2,000 یونٹس آپ نے گیس فری دیے ہوئے ہیں، آپ نے گاڑیاں فیول فری دی ہوئی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادھر سے تو کٹ نہیں کرتے. آپ نے بجٹ میں نیشنل اسمبلی سینٹ کے 30% بجٹ انکریز کیا، آپ نے پی ایم ہاؤس کا بجٹ انکریز کیا ہے، آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر پہ ایک پیسے کا کٹ نہیں لگایا، اوپر انکریز کیا، اور لوگوں پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سیلری بڑھا دی ہم نے. آپ کا ایڈوکیسی کر رہے تھے حبیب بینک کی، آپ بتائیں ان کا ایک جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کی 20,000 تنخواہ ہے، آپ جا کے چیک کر لیں. آپ کے ایم بی اے 25,000 روپے پہ آپ کا حبیب بینک رکھتا ہے. تو سر آپ کس طرح کریں گے؟ اور یہ جو میڈیا ورکرز بیٹھے ہیں ان کی 10-10 سال سے تنخواہیں نہیں پڑی، اور زیادہ تر لوگوں کو کیش تنخواہیں ملتی ہیں میڈیا میں. آج تک ایف بی آر نے پوچھا ہے کسی میڈیا سے آپ کیش تنخواہیں کیوں دیتے ہیں؟ یہ ٹیکس لوگوں کے ٹیکس کٹتے ہیں، جمع نہیں کرائے جاتے. پوچھا ہے ایف بی آر نے؟ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ سسٹم ٹھیک کرنا نہیں چاہتے. آپ ایکشن، لوگ آپ کے ایکشن کو دیکھ رہے ہیں. یہ لوگ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگوں کو میسج دینے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جنرلی جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل، میں 1 منٹ میں آتا ہوں ٹیوانا صاحب. جو آپ نے جنرلی بات کی ہے وہ بالکل درست بات کی ہے کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو نہیں، آپ تھوڑا سا دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو ایگزیکیوشن میں لے کے جا رہے ہیں. جو انہوں نے، میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، جو ایکسپینڈیچر کی بات ہے بالکل درست بات ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچر کیسے ریڈیوس کر رہی ہے. اور میں اس کے بعد، آپ نے تو اور باتیں کی ہیں، لیکن میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہم ایک بڑی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ منسٹریز کو بند کریں، اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے 2 سے 3 مہینے میں. باقی جو اگر کوئی سم غلط بلاک ہوئی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس میں معافی مانگتا ہوں، بیکاز دیٹ از ویئر آئی اسٹارٹیڈ آف ود کہ یہ جو ڈیٹا انالیٹکس کی ٹیم ہم نے بنانی ہے، یہ ہمیں چیز ختم کرنی ہوگی. اسی کی وجہ سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اسی کی وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. وہ باہر جا کے جتنے مرضی ان کو آپ کہہ دیں کہ اتنے پیسے جمع کروا دیں، اتنے پیسے جمع کروا دیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکس اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اس لیے ڈیجیٹائزیشن از سو امپورٹنٹ، ناٹ اونلی فار ریونیو میجرز بٹ آلسو فار کلائنٹ ایکسپیرئنس. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ابھی سوشل کانٹریکٹ کی بات ہوئی ہے کہ اگر ہم وہ ٹرسٹ نہ پیدا کر سکے تو پھر یہ بڑا جو ہے وہ مشکل ہوگا. تو جو جہاں تک سم کا تعلق ہے یہ بتائیں گے، اور دبئی کا بھی یہ بتائیں گے. جی میں پہلے سم کا بتاؤں. یہ کسی نان فائلر کا بغیر سوچے سمجھے سم بلاک نہیں ہوئی. سم بلاک کے لیے تمام وہ لوگ جن کی سم بلاک ہوئی ہیں ان کو نوٹس دیا گیا ہے کہ آپ نے پچھلے 3-4 سالوں میں ٹیکسیبل ریٹرنز جمع کراتے رہے، اب آپ نے اچانک جمع کرانی چھوڑ دی ہے. اور اس کے بعد 30 دن کے بعد ان کو ریمائنڈر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ ایکشن لیا ہے. اگر کوئی ایسی بات تھی تو انہوں نے کوئی جواب دیا ہے اس کا کہ جی نہیں میں نے تو کبھی ٹیکسیبل انکم میری ہوئی نہیں، تو مجھے بتائیں، ہم ان سے بھی معافی مانگیں گے، آپ سے بھی. لیکن ہمارے سسٹم میں
ہم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بھی نان فائلر ہے اس کو کر دیا. تو یہ آپ ایک تو سمجھ لیں کہ اس کو نوٹ چلیں. دبئی لیکس کا جو آپ نے کہا کہ منسٹر صاحب کچھ نہیں کر رہے, منسٹر صاحب نے خود مجھے یہ ٹاپ میری اسائنمنٹ دیا کہ مجھے اس پہ آپ نے بریفنگ دینی ہے. ہماری بریفنگ تیار ہے. ہم نے ٹیکس بھی لگا دیے ہیں اور وہ اپیلوں میں بھی ہیں. کوئی 6 ارب کے تو کیسز اپیلوں میں کھڑے ہیں. اگر آپ چاہیں گے آپ آئیں, ہم آپ کو پورا نام تو نہیں بتائیں گے کیونکہ کانفیڈینشیلٹی ہے. آپ کو کتنے نوٹس دیے ہیں, کتنے اس میں ریکوری کی ہے, کتنے ابھی اپیلوں میں پڑے ہیں, وہ سب کچھ. خلیق کیانی صاحب پلیز. سر ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا پی او ایس کا سسٹم ہے اس کے اوپر ایک 3-4 سال اب ہو گیا کہ جس کے اوپر قریب کر لیجیے میں جس کے اوپر ₹1 تقریباً ٹیکس ہر ٹرانزیکشن کے اوپر لیا جاتا ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے اور وہ شروع میں 1-2 انعامات کے جو ڈراز ہوئے تھے وہ ہوئے تھے, اس کے بعد وہ بھی بند ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پہ کتنی انکم جنریشن ہوئی ہے اور وہ ریسورس کام پارک ہے اور وہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور وہ جو انعامات کی اسکیم تھی وہ کیا ختم ہوئی ہے. اور دوسرا یہ کہ اسی سسٹم کے تحت آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نزدیک ترین یہ بلو ایریا کی مارکیٹ ہے جس کے اوپر سینکڑوں کے حساب میں ریسٹورینٹس ہیں. کون سے ریسٹورینٹ کے اوپر والنٹیئر کیا جاتا ہے وہ آپ کو جو اپنا پکا بل کون آفر کرتا ہے. دوسرا سر میرا خیال ہے کہ میری تجویز ہے کہ سیکرٹ کاؤ کے بجائے اب ایک نئی کیٹیگری جو مقدس کٹو کی ہے کہ جن کو آپ نہ اپنی وہ جو اپنے لسٹ ہے وہ دکھانے کے لیے تیار ہے کہ وہ جو ایگزمپشن والی لسٹ ہے وہ اس میں پبلک کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں. ہو سکتا ہے 200 سے بھی زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن ان کو آپ نے کیوں بچا کے اور پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے. اور دوسرا جو ٹھیک ہے ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹ ہے لیکن جو اس کی انکم ہے وہ تو پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے اور آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو نہیں روکتا. تو ادھر کیا کام ہے. پی او ایس کی اسکیم جو ہے وہ دوبارہ ہم انٹروڈیوس کریں گے. وہ پچھلے میرے پریڈیسیسر نے اس میں کچھ بے ضابطگیاں نوٹ کی گئی تھیں اور وہ ہم نے ختم کی. اب ہم دوبارہ لا رہے ہیں. اس میں پی او ایس کا سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ہم نے کہہ دیا تمام ریسٹورینٹس کو کہ جی آپ اپنی مرضی سے یہ اسپیکس لگا کے اپنا سسٹم بنا کے انٹیگریٹ کر دیں. اب ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے وہ لائسنسی کے رولز چینج کر لیے ہیں اور اب ان رولز کے حساب سے ایک پی او ایس کی وہ جو پرائز ڈرا والی اسکیم بھی آ رہی ہے اور وہ ان کو بھی ہم چینج کر رہے ہیں. جی سر فنڈ کوئی 1 ارب سے زیادہ کا اکاؤنٹ میں پڑا ہے. جی اور یہ آپ کا خلیق صاحب جو آپ کا سوال ہے بالکل ٹھیک ہے. انفورسمنٹ کا ایشو ہے اور اس میں ہم لے کے جائیں. جی میں میری درخواست ہے جی لاسٹ 2 کویشچنز بیکاز بھی حنیف خالد صاحب. سر لوگوں کے خون میں کچھ ہوتا ہے سر جو زبان سے باہر آتا ہے. میرا سوال یہ ہے سر, مہنگائی پاکستانی عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور جب سے سابقہ حکومت کے وزیر اعظم صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کیے جس کے نتیجے میں پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بھی 305 تک چلا گیا, بلیک میں 340-45 چلا گیا اور اب اللہ کا شکر ہے وہ 278 پہ آ گیا ہے. یہ وجہ مہنگائی کی کیا ہے؟ ایک معمولی سی رائے ہے, میں نے پڑھا ہے کہ دنیا بھر میں امریکہ, یورپ, سنگاپور اور تمام مہذب ممالک میں کارٹلائزیشن کے خلاف قانون بنا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا ایکٹ بنا جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں. بنانے والوں نے اس میں کارٹل ثابت ہونے پر اس کے ممبر مالکان کو جو بھی اشرافیہ ہے یا کریٹ ہے ان کے لیے کہا کہ بھاری جرمانہ پلس 6 ماہ یا سال یا 3 ماہ یا 2 سال کی سزا. امریکہ میں بھی ہے. تو کیا ہم لیکن پھر میں کہوں گا اشرافیہ نے انہیں سزا کا لفظ جو ہے کٹوا دیا. میری آپ سے درخواست ہے کہ پاکستانی قوم, پاکستانی عوام
को हमेशा के लिए गिरानी से बचाने के लिए, महंगाई की चक्की से बचाने के लिए और हुकूमतों को मकबूल बनाने के लिए कि उनके ज़माने में महंगाई नहीं हुई, इसका 6-7-8% है, ना कि जैसे कल आपने बताया 38% है और हमने 12%। सिर्फ 38% मेरा थी। सवाल ये है कि वो महंगाई के खात्मे के लिए कार्टल बनाने वालों को जुर्माने बेशक ना करें, लेकिन 6 महीने 1 साल के लिए कैद करें, क्योंकि सेठ कोई जेल में नहीं जाना चाहता। ठीक है जी, राइट जी, राइट सर। सब जरा शॉर्ट रखिए प्लीज। ठीक, अच्छा जी, आखिरी कोई सवाल है तो जी सर, आखिरी सवाल मुर्तजा रॉय एंड वकास, इनको दे। साहब ये बताएं कि मुर्तजा जरा स्टॉप कर। ये कह रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी 2% से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी 2% तक बढ़ेगी तो आपने ये 13,000 अरब रुपए के टैक्स लगाए हैं, ये कैसे आप इस्तादा पूरा करेंगे? और ये बताएं कि बजट के अंदर टैक्स वसूलियों का पूरा एक प्लान है, पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने के लिए क्या प्लान है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या प्लान है, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार देने के लिए? देखिए ये तो अब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हम अपनी ग्रोथ रेट के मुताबिक अपने जो है एस्टिमेट 3.6%, उसके मुताबिक हम ये इकॉनमी को आगे लेके जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे डिटेल प्लान है, लेकिन इस वक्त नहीं है जी कि हम पूरी बात कर सकें। अगर कोई जो शॉर्ट सवाल है आपका, जी बताइए। सर ये बता दीजिए कि इससे पहले हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री हमारी नज़रों के सामने तबाह होती जा रही है और उसकी वजह से जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ी उस वजह से, क्या हम ये समझें कि जिस तरह एक हाई पॉलिसी रेट है ऊपर से इतनी बड़ी टैक्सेशन की जा रही है, क्या आप मार्केट को भी आप तबाह करना चाहते हैं? मतलब क्या कोई आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? इस टैक्सेशन से तो तबाह हो जाएगी मार्केट। हाँ, तो देखिए अभी कहाँ से आपने शुरू किया था, अब आप आ गए हैं इंडस्ट्री के टैक्सेस पे। तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि इंडस्ट्री के टैक्सेस, लेकिन ये समवन हैज़ टू गिव, राइट, एंड एवरीवन हैज़ टू कंट्रीब्यूट। देखिए आपकी जो बात है वो बिल्कुल मुनासिब है कि इंडस्ट्री में जो पॉलिसी रेट है, इंटरेस्ट रेट रिजीम, कंपेटिटिव एनर्जी, ये दोनों चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। पॉलिसी रेट अब बतदरीज आना नीचे होना शुरू हो गया है और आई थिंक इन्फ्लेशन के साथ साथ ये इंशाल्लाह रेट और हम नीचे आते देखेंगे। जहाँ तक एनर्जी का ताल्लुक है, आई थिंक इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में आप इसके बारे में और इंडस्ट्री इंशाल्लाह एक अच्छी खुशखबरी सुनेंगी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच।